الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، میرے بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، پردہ نشی دینی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کے سورہ آل عمران کے 102 نمبر کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کو اور آپ کو موت تک حق کہنے، حق سمجھنے، حق بولنے، حق پر چلنے اور حق والوں کے ساتھ مرنے اور حق والوں کے ساتھ میدان قیامت میں اٹھنا نصیب فرمائے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، ویسے تو اللہ کا پورا قرآن اور قرآن کی ایک ایک آیت نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ کائنات میں بسنے والی ساری انسانیت جو پہلے تھی، نزول قرآن کے بعد سے اب تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک ساری انسانیت کے لیے اللہ کی مقدس کتاب کی ہر آیت مکمل طور پر رہبری، راستہ بتانے والی، گائیڈ لائن کرنے والی، رہنمائی کرنے والی یہ آیت اور یہ کتاب ہے. کاش کہ انسانیت اور ہم مسلمان خصوصی طور پر اللہ کی کتاب سے رہبری حاصل کر لیتے ہیں. یہی تو وجہ تھی میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ جو آپ نے حج کے موقع سے حجۃ الوداع میں صحابہ کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ ترکت فیکم الامرین وفی روایت ترکت فیکم الثقلین، دو چیزیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم، اگر ان چیزوں کو مضبوطی سے تم تھام لوگے، لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا شاہی فرمان میں دے کے جا رہا ہوں، میرے رب کا یہ فرمان ہے اور یہ شہنشاہ کا فرمان ہے، وہ یہ شاہی فرمان ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کی کتاب کی ایک ایک آیت ساری انسانیت کی رہبری کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے بعض آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ کئی اگر اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس آیت پر اپنی زندگی کو ڈال دے اور اپنی زندگی میں عمل کر لے تو اس کی زندگی بھی بہترین بنے گی اور اس کی موت بھی بہترین آئے گی. اور کون ہے دنیا میں ایسا ایمان والا مرد یا عورت جو اس بات کی تمنا نہ رکھتی ہو، آرزو نہ رکھتا ہو
اس بات کی خواہش مند نہ ہو کہ اس کی زندگی بھی بہترین ہو اور اس کی موت بھی بہترین آئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا طریقہ بتلایا، اس کا سلیقہ بتلایا، اس کا نسخہ بتلایا کہ ایمان والو بہترین زندگی چاہتے ہو، بہترین موت چاہتے ہو تو اس آیت پر عمل کر لو۔ اور یہ آیت ہم نکاح کے خطبے میں بار بار سنتے ہیں، جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سے ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کئی مرتبہ یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ انسانیت میں سے اپنوں کو یوں کہہ رہا ہے، اے میرے ماننے والو، اے میرے اپنے لوگوں۔ ایمان والے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن فرماتے ہوئے جب قرآن کریم کی اس آیت پر یا اس طرح کی کسی آیت پر جہاں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہوں یا ایھا الذین آمنوا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر یوں کہتے، میرے اللہ نے مجھے اپنا کہا۔ کوئی بڑا یوں کہہ دے مجمع میں، یہ میرا آدمی ہے، اس کو آگے بھیج دو، میرا ہے یہ۔ میرا رب اپنے کلام میں آپ کو اور مجھ کو، ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو، جہاں یوں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ یوں کہہ رہے یہ میرے ہیں۔ تو کیا اللہ نے ارشاد فرمایا؟ کیا نسخہ ہے، کیا طریقہ ہے وہ جس سے ہماری زندگی بھی بہترین بن سکتی ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن کیسے ڈرے؟ تو اللہ نے آگے اور جملہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، جیسا حق ہے ویسا ڈرو۔ ایک اولاد جب باپ کی نافرمانی کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے یوں کہتا ہے، بیٹا میرا حق ہے کہ تو میری بات مان لے۔ ماں کہتی ہے، بیٹی میرا حق ہے کہ میں یہ تجھے کہوں اور تو پورا کر لے۔ اماں میں بات تو مانتا ہوں، بیٹی کہے ماں میں بات تو مانتی ہوں لیکن بیٹا جیسے میں کہتی ہوں ویسے نہیں مانتی تو۔ میرا اللہ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک بھی مجھ سے اور آپ سے خطاب کر کے کہتا ہے، جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے کیسے اسی طرح ڈرا جائے۔ کیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں اللہ سے ڈرے۔ ہر جگہ، مسجد میں ہے تو اللہ کا ڈر ہو اور موبائل جیب میں ڈال کر کے اللہ اللہ کرے، اور جہاں مسجد سے باہر گیا موبائل کی دنیا میں وہ مست ہو گیا۔ یہاں تو اس لیے ڈرتا تھا کہ اللہ کے گھر پر ہوں، اللہ کے در پر ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہر جگہ ڈرے، ہر وقت ڈرے، ہر حال میں ڈرے۔ مالدار اپنی مالداری میں ڈرتا رہے، مال ہے اور اگر بیٹے کا برتھ ڈے آ گیا اور یہ حدود شریعت سے باہر نکل کر خوشی منانے لگا، یہ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ سے بغاوت ہے۔ غریب ہے تو کہ برتھ ڈے نہیں منائے گا، دو پیسے آ گئے تو اللہ رسول سے بغاوت کرے گا۔ یہ پتہ نہیں یہ وبا، یہ مصیبت، یہ کہاں سے ہمارے اندر آ گئی۔ آپ علماء سے پوچھو کہ روئے زمین پر برتھ ڈے جائے، پیدائش کا دن اللہ کے دشمن نصارہ اور کرسچن نے منایا تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہر سال زور و شور کے ساتھ مناتے۔ بہرحال اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ہر جگہ، ہر وقت، رات میں بھی ڈرا جائے، دن میں بھی ڈرا جائے۔ پبلک پیلیس کے اندر کھڑا ہے،
تو کہ اللہ کا ڈر وہاں بھی ستا رہا ہو، رات میں بند کمرہ ہے، اندھیری رات ہے، نہ ماں پاس ہے نہ باپ اپنے پاس ہے، کوئی نہیں، تنہا دنیا ہے، یہ موبائل کی دنیا میں مست ہے، دیکھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کوئی نہیں، میرا اللہ، اس کی نہ سونے والی آنکھ آپ کو اور مجھ کو زمین کی تہ میں بھی وہ دیکھ رہی ہے اور آسمان کی بلندیوں پر بھی دیکھ رہی ہے۔ کہاں چھوٹ کے ہم جائیں گے اللہ سے؟ کیا ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ماں کے پیٹ میں تین اندھیریوں میں جس اللہ نے روزی پہنچائی، وہ اللہ مجھے وہاں بھی دیکھ رہا تھا، تین اندھیریوں کے اندر وہ روزی پہنچانے والا اللہ جو ماں کے پیٹ کے اندر جب ہم جنین تھے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا من اوصل الیک الغذاء انت جنین فی بطن امک، کون روزی پہنچا رہا تھا جس حال میں کہ تم ابھی جنین یعنی چھوٹی شکل میں ماں کے پیٹ میں تھے؟ من اوصل الیک الغذاء، روزی کون پہنچا رہا تھا؟ وہ اللہ وہاں بھی دیکھ رہا تھا اور اس اللہ نے وہاں روزی پہنچائی، زمین میں آنے کے بعد وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق علماء نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ہر جگہ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ سے ڈرا جائے، یہ اس سے ڈرنے کا حق ہونے کا مطلب ہے۔ پبلک میں تو ہم نہیں ڈرتے، پبلک میں تو ڈر جاتے ہیں کہ کبھی شرم آئی، تنہائی ہے تو ڈر ختم ہو گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرا جائے۔ کیا فائدہ ہوگا اللہ سے ڈرنے کا؟ علماء نے 4 بڑے فائدے لکھے ہیں اللہ سے ڈرنے کے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری ہر حال میں یہ اس سے باز آ جائے گا، ناشکری کبھی نہیں کرے گا، یہ اللہ کی ناراضگی والا عمل کبھی نہیں کرے گا۔ آندھی اور طوفان ہے، بارش ہے، اسے اللہ کا ڈر ستائے گا اور یہ مسجد کا رخ فجر کی نماز میں بھی کرے گا۔ بارش ہو تو کیا ہوا، آندھی اور طوفان ہو تو کیا ہوا، مجھے تو میرے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ اللہ سے ڈر ہوتا ہے تو بندہ آ جاتا ہے، اور جب ڈر نہیں ہوتا تو ہلکی سی بارش بھی بندے کو اپنے گھر سے مسجد تک نہیں آنے دیتی، اور اگر وہ ڈر دنیا کے کسی محکمے کسی پولیس کا ہو تو یہ رات میں بھی اپنے گھر کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو تو کبھی وارنٹ نکلے گا، گھر پہ چھاپا لگے گا، تھانے سے پولیس آئے گی تو کہ گھر چھوڑ دو۔ دنیا کی طاقتوں سے ڈرنے لگا، اللہ کی طاقت سے یہ بے خوف اور بے خطر ہو گیا۔ دنیا کی طاقتیں تو پکڑنے کے بعد چھوڑ بھی سکتی ہے اور چھوڑنے کے چانس ہے، میرا اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ہمیں اسے ڈھیل دیتے ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا، یہ ڈھیل میں چلتا ہے، اس کو رسی چھوڑ دی جاتی ہے، پھر ہم پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں چھوٹیں گے، یاد رکھنا، آپ بھی نہیں، میں بھی نہیں، امیر بھی نہیں، غریب بھی نہیں، پردہ نشی میری ماؤں بہنوں آپ بھی نہیں، اور ہمارے مرد بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں چھوٹ سکتے۔ تو پہلا فائدہ اللہ سے ڈرنے کا یہ ہے کہ جب خوف خداوندی اور خشیت الہی کسی خوش نصیب بندے یا بندی کو مل جاتی ہے، عطا ہو جاتی ہے، اور یہ توفیق اللہ دے دیتے ہیں، تو پھر یہ جھوٹ سے اور سود سے بچتا ہے۔ جھوٹ سے بچے گا یہ، اور سود سے بھی بچے گا۔ 2 بڑی مہا بیماری، مہا پاپ، جھوٹ عام ہو گیا اور سود بھی عام ہو گیا۔ مسلمان کو تو کانپ جانا چاہیے تھا، لرزہ بر اندام ہو جانا چاہیے تھا، مسلمان کے تو جسم کے روئے کھڑے ہو جانے چاہیے تھے۔ آج مسلمان کی زبان پر یہ آتا ہے کہ اس کے کوئی حلال کے راستے کوئی ہے سود کے؟ آج مسلمان یہ کہنے لگا، راستے تلاش کرنے لگا۔ میرے رب کا صاف فرمان ہے یمحق اللہ الربا
اللہ سود کو مٹائے گا، اللہ سود کو برباد کرے گا اور سود والوں کو بھی اللہ برباد کرے گا۔ یہ اللہ کا کھلا اعلان قرآن کریم میں ہے۔ تو خوف خداوندی جب نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر ہر جگہ ہر حال میں اور ہر وقت میں ہوتا ہے، تو جھوٹ سے بچے گا، سود سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، دشمنی سے بچے گا، بغض اور عداوت سے یہ بچے گا، اور ہر ظاہری اور ہر باطینی گناہ سے بچے گا۔ نظر آتا ہے اس گناہ سے بھی بچے گا، اور جو نظر نہیں آتا چھپا ہوا گناہ ہے، اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوتیں ہیں، اندر کی جلن ہے، تو کہ بندہ اس سے بھی اپنے دل کو پاک اور صاف کرے گا۔ کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا ڈر ہے۔ تو پہلا فائدہ علماء نے یہ لکھا ہے، جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو ظاہری باطینی، چھوٹے بڑے، رات والے دن والے، جھوٹ، سود، رشوت، عداوتیں، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، تو کہ ہر ایک سے اللہ یہ بچے گا، چونکہ اسے ڈر مخلوق کا نہیں ہے، انسانیت کا نہیں ہے، اسے ڈر تو اس کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک اللہ کا ہے، اس لیے بچ رہا ہے۔ درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور سوال کر دیا، خیر الناس، کہ انسانوں میں اچھا بھلا بہتر آدمی انسان کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، جس کی زندگی میں 4 عمل ہو، انسانوں میں سب سے بھلا انسان یہ ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا، اللہ کے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا۔ اللہ کے قرآن کو کیسا؟ اچھی طریقے سے پڑھنے والا۔ قرآن کی تلاوت تو کہ رمضان کی نظر ہو گئی، قرآن کی تلاوت تو کہ موت اور میت کی نظر ہو گئی، جہاں مرا وہاں قرآن یاد آیا۔ علماء نے لکھا ہے، جب کسی بندے یا بندے کی موت واقع ہوتی ہے، یہ قبر کے حوالے ہوتا ہے، ساری دنیا ساتھ چھوڑتی ہے، اللہ کا قرآن وہاں سے ساتھ نبھانا شروع کرتا ہے۔ پہلے دن کی پہلی گھڑی، پہلا منٹ، تنہا منومن مٹی کے نیچے یہ تنہا سو رہا ہے، مٹی جھاڑنے والوں نے ہاتھ جھاڑ کر مٹی ڈال کر چلے گئے، اور یہ اللہ کا قرآن اس کے پاس آ گیا۔ ہمارے وہ حفاظ کرام، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے مولانا ابراہیم صاحب کو، اللہ صحت عافیت نصیب فرمائے۔ ابھی فکر کی انہوں نے کہ جو حفاظ صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، صبح نظام بنایا کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے آؤ۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں وہ حفاظ کرام خوش نصیب ہیں جو صبح کے وقت میں اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی تلاوت کرتے۔ سب کو ہم نے سینے سے لگایا، سب کا خیال کیا، سب کا دھیان رکھا۔ ہے کوئی ایسا مسلمان جو یوں کہیں کہ مولانا سال کے 365 دن میری زندگی کے ایسے گزر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ؟ ہے کوئی ایسی پردہ نشی دینی ماں بہنیں کہ جو یوں کہے سال کے سب دنوں میں جہاں قرآن کے پڑھنے کی ہمیں اجازت ہے، اللہ کے قرآن کو روزانہ ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں؟ جب یہ کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو پھر قبر میں آ کر یہ کہتا ہے، تیرے ماں نے، تیرے باپ نے، بھائی بہنوں نے، رشتہ داروں نے، عزیز اور اقارب میں تیرا ساتھ چھوڑ دیا، تو فکر نہ کر، اس وقت سے لے کر جنت میں داخلے کے بعد میں تیرا ساتھ دوں گا، تو فکر نہ کر، فرشتے آئیں گے نا تیرے پاس، اس سے بھی نہ ڈر، تو نے میرا خیال زندگی میں، دنیا میں، اللہ کی زمین پر، دھرتی پر کیا، اب منو من مٹی کے نیچے، زمین کے نیچے اب میں تیرا خیال کروں گا۔ تو زمین کے اوپر جہاں دیکھتا تھا میرے اوپر گرد لگا تھا، مٹی لگی تھی، دھول لگی تھی، تو بے چین ہو کر اسے اپنے رومال سے، اپنے کپڑے سے صاف کرتا تھا۔ آج میرا سلوک بھی اپنی قبر میں، تنہائی میں دیکھ لے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
قرآن رکھے ہوئے ہیں، گرد چڑھ گیا ہے، دھول چڑھ گئی ہے، صاف کرنے کو ہمیں فرصت نہیں ہے۔ کہاں سے ہو؟ جب اللہ کے قرآن کو سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے، دل سے لگانے، اس کی فرصت نہیں۔ موبائل کا کور اگر گرد آلود ہو جائے، دیکھ لو آپ کسی کے اندر موبائل کا کور گرد آلود ہو جائے، 2 دن 4 دن میں ایسے نکالے گا، اس طرح صاف کرے گا۔ کیا اللہ کا قرآن اس سے بھی سستا ہو گیا؟ کیا مجھے اور آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ موبائل کا سارا نیٹ ورک موت کی بارڈر پر ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، چھٹ جائے گا؟ اگر کنیکٹ باقی رہے گا تو اللہ کی مقدس کتاب کا کنیکٹ باقی رہے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ صفائی کرتے ہو نا آپ اس کی؟ ہم سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ دھول چڑھ گئی اس پر۔ وہ شوال کے بعد ہم نے قرآن کو الماریوں کی نظر کر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا، درہ بنت ابو لہب فرماتے ہیں کہ آپ نے منبر پر تشریف فرما ہو کر صحابی رسول کے سوال پر 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ ای الناس خیر، لوگوں میں بہتر کون؟ 4 باتیں فرمائی۔ اللہ کا قرآن بہترین طریقے سے پڑھنے والا۔ تو جو حفاظ ابھی بھی ناگا کرتے ہیں، نہیں آتے ہیں، اللہ کے لیے آ جائیں۔ آج پتہ نہیں چلے گا، یہ تو قبر میں ہم سوئیں گے، تو یہ قرآن کہے گا فرشتوں کو دور سے سوال کر لے، قریب نہ۔ یہ تنہا ہے، منومن مٹی کے نیچے اندھیرے میں سویا ہے، ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کی محبتیں چھوڑ کر آج یہ اکیلا آیا ہے۔ اور یہ دنیا میں ہر حال میں، رات میں، دن میں، رمضان اور غیر رمضان میں، ہر حال میں، بیماری میں، شفا میں، یہ کبھی اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اب میں یہاں سے لے کر جنت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے، قرآن یہ کہے گا کہ تجھے پتا ہے کہ یہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تیرا خیال جیسا کرنا چاہیے نہیں تھا، تو قرآن کہے گا اس کے سینے میں میرے رب نے مجھے محفوظ کر دیا، بس یہ کام اس کا بن گیا۔ حفاظ کرام کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں حافظ قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، جنت البقیع، مدینہ طیبہ، مدینہ شریف میں آج بھی چلے جاؤ، بقیع غرقد کے اندر جنت البقیع میں وہ مرد مجاہد، وہ عاشق رسول، وہ اللہ کے رسول کا غلام، آج بھی اس کی قبر اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے مقدس کتاب کی عظمت کرنے پر، ادب کرنے پر اللہ نے اس کی جسم اور باڈی کو آج بھی جنت البقیع کے اندر محفوظ کر دیا، اور حکومت نے نشان لگا دیا کہ اب اس قبر کو صبح قیامت تک کبھی نہ کھولا جائے۔ ان کے بیٹے سے پوچھا گیا، مولانا آفتاب عالم صاحب میرٹھی سے، کہ آپ کے والد مولانا بدر عالم میرٹھی کی قبر میں لاش آج بھی کفن کیوں موجود ہے؟ تو آپ نے، ان کے بیٹے نے، مولانا براء الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہا کہ حضرت پتہ یہ چلتا ہے میرے ابا قرآن کا نہیں، حافظ قرآن کا یہ ادب کرتے تھے کہ زندگی بھر کبھی میرے والد نے، میرے ابا نے حافظ قرآن کے سامنے پیر لمبے نہیں کیے۔ ہمیشہ یہ کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں، 4 عادتیں، 4 خصلتیں، 4 عمل جس کی زندگی میں ہوں گے وہ دنیا کا بہترین اور بھلا اور بہتر انسان ہے۔ کہا اقرأہم القرآن، اللہ کے قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھنے والا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا بھلائی کا حکم کرنے والا، بھلائی کی دعوت دینے والا، نیکی کا پیغام عام کرنے والا۔ ہم تو اپنے بچے کو بھی بھلی بات نہیں کہہ سکتے، نماز نماز کی دعوت دینا بھلی بات ہے، اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ، نبیوں کو اللہ نے خطاب کر کے کہا، پیغمبروں کو اللہ نے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر جم جاؤ۔
ہم کرتے ہیں بھلائی کا حکم. بیٹے نے کھانا نہیں کھایا تو فکر سوار ہو جاتا ہے. بیٹے کے بخار کے اندر رات کی نیند اڑ جاتی ہے اور صبح بیٹے کی نماز قضا ہو جائے, نمازوں کے جنازے بیٹا نکال دے, سر پر رینگ جو تک نہیں رینگتی, پیشانی پر بل نہیں پڑتا. اتنا بڑا اللہ کا فریضہ تباہ کر کے, برباد کر کے, غارت کر کے یہ میرے گھر میں سو رہا ہے. اس کے سونے سے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی لعنت اور اللہ کی نحوست میرے گھر کے سارے لوگوں پر پڑ جاوے. صبح اٹھ کر پہلے کہیں گے بیٹا ناشتہ کر لے, چائے پی لے. کاش کہ وہ خوش نصیب باپ ہوتا, کاش کہ وہ خوش نصیب مائیں ہوتی جو یوں کہتی بیٹا تیری آنکھ نہیں کھلی صبح فجر میں, یوں کر لے, ناشتہ بعد میں کر لینا, پہلے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک لے. میری والدہ کو اللہ غری کے رحمت فرمائے, درجات بلند فرمائے. صبح جب وہ اٹھاتی تھی ان کا یہ جملہ ہوتا تھا کہ برادران وطن, ہمارے ہندو بھائی, ابھی تو بہت کم رواج ہو گیا, صبح سویرے وہ اٹھ کر کے اپنے عبادت گاہوں میں, مندروں میں پوجا کے لیے جاتے تھے. وہ اس کا ایک جملہ یہ ہوتا تھا کہ بیٹا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مذہب تو غلط ہے, ہمارا مذہب صحیح ہے. غلط کرنے والے غلط راستے پر وہ تو اپنے عبادت گاہوں میں جائیں, ہم اپنے کو صحیح کہتے, ہم مسجدوں میں نہ جائیں. ہے کوئی ایسا خوش نصیب باپ جو بائک پر بٹھا کر کے اپنے بیٹی کی جہاں دوائی کا انتظام کرنے کے لیے گیا ہو, وہ یوں کہے بیٹا میری بائک پر بیٹھا آ جا, ہم نماز کے لیے چلتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی, بھلائی کا حکم کرنے والا, بھلائی کی دعوت دینے والا, نیکی کا پیغام پہنچانے والا. اور یہ صاف بات ہے جو بھلائی کی دعوت دے گا وہ کبھی بھلائی کو نہیں چھوڑے گا. تجربہ کر کے دیکھ لو, بار بار لوگوں سے نماز کا پیغام پہنچاؤ, خود کبھی آپ کی نماز آگے پیچھے ہوئی تو شرم آئے گی. اندر کی پکار دل یوں کہے گا تو کیا کر رہا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تحدیث بھی نعمت کے طور پر یوں کہہ رہا ہوں, جو اللہ کے وہ خوش نصیب بندے در در گھر گھر جاتے ہیں, شاید ہی آپ 100 میں ہزاروں میں دیکھیں کہ وہ نمازوں کی دعوت دیتے ہوں اور اس کی نمازیں چھوٹتی ہو, شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا, انشاءاللہ نہیں آئے گا نظر. دوسرے نمبر پر فرمایا بھلائی کی دعوت دینے والا. میرے محبوب نے فرمایا تیسری عادت, تیسرا عمل جس کی زندگی میں ہوگا وہ لوگوں میں سب سے بہتر اور بھلا انسان ہے. فرمایا برائیوں سے روکنے والا, برائیوں سے روکنے والا. کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے, سر عام اللہ رسول سے بغاوت کر رہا ہے, سر عام. اس لیے میرے محبوب نے فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں, اگر کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک لے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, آپ نے فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کر دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر اتنی بھی طاقت سکت ہمت نہیں ہے, کہہ نہیں سکتا, روک نہیں سکتا, میرے محبوب نے فرمایا دل میں تو برا جان سکتا ہے, دل میں تو اس کی برائی آ سکتی ہے, اس سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. دل میں تو برا سمجھ سکتے ہیں نا, کون مار ڈالے گا آپ کو, کون دیکھے گا کہ آپ کے دل میں اس کی برائی ہے, گناہ کی, آپ جانتے ہیں, آپ کا خدا جانتا ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, آپ نے فرمایا یہ سب سے کم درجہ ہے ایمان کا. تو تیسرے نمبر پر فرمایا پہلے اچھا قرآن پڑھنے والا, اگر مولانا اجازت دیں گے اس مضمون کو اگلے جمعہ میں پورا کروں گا انشاءاللہ. پہلے نمبر پر فرمایا قرآن کریم کی بہترین تلاوت کرنے والا. تو میں نے تو یہ کہا بہترین تلاوت کیا, نفس تلاوت ہی ختم ہو گئی ہمارے یہاں. قرآن کا پڑھنا, اور وہ ماں باپ اور وہ میری مائیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے بیٹوں نے
آپ کے پوتے پوتے نواسیوں نے اگر اللہ کے قرآن کو مکتبوں میں پڑھ کر پورا کر لیا ہے، آپ اسے پابند بناؤ کہ بیٹا میں نے اس لیے پڑھایا تھا کہ یہ تو قرآن پڑھتا رہے اور موت تک اس کی تلاوت کرتا رہے یا کرتی رہے، اس لیے پڑھایا تھا، بند کرنے اور رکھنے کے لیے نہیں پڑھایا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا اور میرا، کیا گمان ہے آپ کا اور میرا، جس اولاد کو اپنے زندگی کے اندر پڑھنے کا حکم نہ دیا، پڑھنے کا پابند نہ بنایا؟ کیا سوچتے ہو، کیا خیال ہے آپ کا، آپ کے اور میرے مرنے کے بعد آپ بھول جاؤ کہ اور آپ کی میری اولاد قرآن کی تلاوت کر کے بخشے گی؟ بھول جاؤ۔ خواب ہے آپ کا، قصہ ہے آپ کا، افسانے ہیں آپ کے، ہزار آپ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاؤ کہ بیٹا پڑھ کے بخشنا، ہو نہیں سکتا۔ جس کی عادت اس کی چھوٹنے کی ہے وہ کبھی عادت پڑھنے کی نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم اپنی قبروں میں خون کے آنسو روئیں گے کہ کیا کر لیا میں نے۔ بہرحال 30 نمبر پر فرمایا بھلائی کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والا۔ چوتھے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا۔ اللہ نے جو رشتے نہ تھے دنیا کے اندر جوڑ دیے ہیں، یہ پیدا ہوا تو کسی کا بیٹا بنا اور کسی کی بیٹی بن گئی۔ جب یہ بیٹا بنا تو ماں ہو گئے، باپ ہو گئے، چچا ہو گئے، خالائیں ہو گئی، پھوپھا ہو گئے، پھوپھیاں ہو گئی، یہ رشتہ داری کے بندھنوں میں بن گیا۔ میرے اللہ نے جو رشتہ داری کو جوڑا ہے، اے دنیا کے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر اللہ کے جوڑے ہوئے رشتوں کو توڑ دیا، خدا پاک کی قسم اللہ آخرت کے اندر معاف نہ کرے گا۔ اللہ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے صلہ رحمی قیامت کے میدان میں اللہ سے حجت کرے گی، اللہ اس نے مجھے توڑا تھا، اس کو بھی توڑ دے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا سلمن قطاک، سلمن قطاک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، توڑنے والوں سے جوڑنا۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ اور میرے محبوب نے کہا نہیں بلکہ کر کے بتایا واحسن من اساء الیک، آپ نے ارشاد فرمایا جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ علماء نے لکھا ہے صلہ رحمی، رشتے ناتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنا، 4 بڑے فائدے علماء نے لکھے، 4 بڑے فائدے اس بندے کی زندگی میں یا اس بندی کی زندگی میں رزق میں اللہ برکتیں پیدا کر دے گا۔ پہلا فائدہ روزی کی برکتیں رشتہ داریوں کو جوڑنے میں ہے، توڑنے میں نہیں ہے۔ کس کی کس سے دشمنی نہیں ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ سوچ اور بیچار کا فرق ہوتا ہے دنیا میں، کسی کی سوچ کیا، کسی کی سوچ کیا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہماری سوچ کے فرق کی بنیاد پر جن رشتوں اور ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا اور آقا نے جوڑنے کا حکم دیا، ہم کون ہوتے ہیں اسے توڑنے؟ فرمایا اس کی روزی میں برکت ہوگی، اس کی عمر کے اندر برکت ہوگی، اور تیسرا فرمایا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق میں جوڑنے میں رشتہ داری کے جوڑنے کا بڑا دخل ہے۔ بہرحال میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جو اس پر عمل کرے گا اس کی زندگی بھی بہتر سے بہتر ہوگی اور اس کی موت بھی بہتر ہوگی۔ اگر موقع رہا، زندگی رہی، انشاءاللہ اس مضمون کو اگلے جمعہ میں اللہ نے چاہا تو پورا کروں گا۔ ویسے میرا مضمون سلیمانی میں پورا کرنا باقی ہے، یہاں نہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، ہم سب عمل کے محتاج ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ عمل والی زندگی ہم سب کی بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔